ایک تو سننے کی بات کی، دوسری بات کرنے کی۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، جو مسلمان اپنے کسی بھائی کی قبر پر جاتا ہے اور وہاں جا کر سلام کرتا ہے، وہاں بیٹھتا ہے، مردہ سلام سنتا بھی ہے، جواب بھی دیتا ہے، اور جب تک بیٹھا رہتا ہے مردہ سکون بھی پاتا ہے۔ کسی بھائی کی قبر پہ جا کر آپ سلام کرو تو مردہ سنتا بھی ہے اور سلام کا جواب بھی دیتا ہے، اور تمہارے بیٹھنے سے اس کو تسکین بھی ہوتی ہے، سکون بھی ملتا ہے۔ مجھے بتائیے، سکون ملنے کے لیے زندگی کا ہونا ضروری ہے کہ نہیں؟ اور سلام کا جواب دینے کے لیے سلام کا سننا ضروری ہے۔ تو سننا بھی ثابت ہوا، جواب دینا بھی ثابت ہوا۔ تم کہتے ہو کہ قرآن کریم میں مردہ نہیں سنتے، یہاں حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا صرف سنتے نہیں، جواب بھی دیتے ہو۔ اب قرآن کو تم زیادہ سمجھے یا اللہ کے حبیب نے زیادہ سمجھا؟ حضور علیہ الصلوۃ والسلام یہ فرما رہے ہیں، اور تم ایسے منافق ہو کہ تو ایک طرف کہتے ہو کہ مردہ نہیں سنتے، دوسری طرف یہ کہتے ہو قبرستان پہ جاؤ تو السلام علیکم یا اہل القبور کہو۔ کیا مطلب؟ اے قبر والو، تم سب پر سلامتی ہو، پیس بی اپون یو۔ اب دل سے بتائیے، السلام علیکم کا مطلب قبر والوں پر سلام ہے یا اے قبر والو تم پر سلام ہے؟ تم پر سلام ہے۔ پیس بی اپون یو، سو یو آر کمیونیکیٹنگ ڈائریکٹلی ود دا پرسن ہو از ان دا گریو۔ مردے سے ڈائریکٹ کمیونیکیٹ کرتے ہو کہ اے مردو، اے قبر میں رہنے والو تم پر سلام۔ ارے بقول حضرت علامہ مشتاق احمد نظامی علیہ الرحمہ، دیوبندی بولتا ہے مگر سمجھتا نہیں۔ بات اصل میں یہی ہے۔ تم کہتے ہو کہ یا رسول اللہ کہنا یہ شرک ہے، اور تمام مردوں کو ایک ساتھ یا کہہ کر پکارتے ہو، یہ شرک نہیں۔ اپنے اسٹوڈنٹس کو تعلیم بھی دیتے ہو، اپنی کتابوں میں لکھتے بھی ہو کہ قبرستان پہ جاؤ تو السلام علیکم یا اہل القبور کہو۔ ایک قبرستان میں 1,00,000 مردے ہوں تو لاکھوں کو یا کہہ کے پکارتے ہو، یہ شرک نہیں۔ اور جن کے صدقے میں اللہ نے پوری کائنات بنائی ان کو یا کہہ کے پکارنا شرک ہے؟ یہ کہاں کا انصاف ہے؟ پھر ڈائریکٹ کمیونیکیٹ میں السلام علیکم بھی کہتے ہو، اتنا ہی نہیں، آگے کیا ہے؟ یغفر اللہ لنا ولکم، اللہ تمہاری بھی مغفرت فرمائے، ہماری بھی مغفرت فرمائے۔ یہ کیوں نہیں کہتے کہ اللہ ان کی مغفرت فرمائے اور ہماری مغفرت فرمائے؟ یہ کیوں کہتے ہو کہ اللہ تمہاری مغفرت فرمائے؟ کیوں مردوں سے ڈائریکٹ کمیونیکیٹ کرتے ہو اور آگے کہتے ہو وَإِنَّا إِن شَاءَ اللَّهُ بِكُمْ لَاحِقٌ، انشاءاللہ ہم ان قریب تم سے آ کے ملنے والے ہیں۔ ملا مردوں سے جاتا ہے یا زندوں سے جاتا ہے؟ ایک طرف یہ کہتے ہیں کہ مردہ مرنے کے بعد ایک دم ختم ہو گیا، کوئی طاقت نہیں ہے، دوسری طرف ان کو سلام بھی ڈائریکٹ کرتے ہو، یا کہہ کے بھی پکارتے ہو اللہ تمہاری بخشش فرمائے، یہ بھی کہتے ہو، اور ہم تم سے آ کے ملنے والے ہیں، یہ بھی کہتے ہو۔ کچھ دن پہلے الحمدللہ مدینہ شریف کی حاضری کے موقع پر 2 برطانیہ کے سٹوڈنٹس، یو کے 2 سٹوڈنٹس تھے، اس میں سے ایک نے مجھے مسجد نبوی شریف میں دیکھ لیا، میں مغرب کی اذان سے پہلے حاضری دے کر باہر جا رہا تھا، اس لیے کہ ہم الحمدللہ جو کچھ بھی ہے ڈنکے کی چوٹ پہ کہتے ہیں، وہابیوں کے پیچھے نماز نہیں پڑھتے، اور تم ایسے منافق ہو، ہم کو مشرک بھی کہتے ہو، ہمارے پیچھے نماز بھی پڑھتے ہو۔ ایک طرف ہم کو مشرک کہتے ہو، کافر کہتے ہو، اور ہمارے پیچھے نماز بھی پڑھتے ہو۔ ہم تم کو اگر وہابی کہتے ہیں تمہارے عقیدے کے مطابق، تو ہم ایسے پکے ہیں الحمدللہ ہمارے ایمان میں کہ تمہارے پیچھے نماز بھی ہم نہیں پڑھتے۔ میں نکل رہا تھا، وہ آ رہا تھا، مجھ سے دیکھے کہا آر یو حافظ احسان فرام سری لنکا؟ میں نے کہا جی الحمدللہ۔ I had texted you sometime before، میں نے کچھ دن پہلے آپ کو میسج کیا تھا فیس بک میں، I want to have a discussion with you، آپ سے کچھ گفتگو کرنا چاہتا ہوں۔ میں کہا ٹھیک ہے کریں گے۔ تو یہ 2 لڑکے جو مدینہ یونیورسٹی میں پڑھتے ہیں، مدینہ شریف میں مجھ سے کہا ڈسکشن کرنا ہے، ایک ٹائم فکس کیا، الحمدللہ گنبد خضرا کے سائے میں ہم لوگ بیٹھ کے گفتگو کے لیے تیار ہوئے۔ گفتگو کے دوران اس نے سب سے پہلی بات یہی کہی کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام معاذ اللہ مر گئے ہیں، اب ہماری آواز کو نہیں سنتے، اور آیت بھی یہی پیش کی۔ میں نے کہا کہ تم تفسیر میں ابن کثیر کو مانتے ہو؟ کہا ہاں مانتا ہوں۔ ابن تیمیہ کو مانتے ہو؟ کہا مانتا ہوں۔ میں نے کہا تمہارے امام ابن تیمیہ نے لکھا کہ مردوں کو زندوں کے اعمال دکھائے جاتے ہیں، اور حافظ ابن کثیر نے کہا حدیث تو کئی بزرگوں نے لکھی ہے،
हाफिज इब्ने कसीर ने भी लिखा कि हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया कि जब तुम अपने भाई की कब्र पे जाओ तो सलाम करते हो तो मुर्दा सलाम का जवाब भी देता है और तसल्ली भी पाता है तुम्हारे बैठने पर। फिर मैंने ये कहा कि तुम यूनिवर्सिटी में यहां पढ़ते हो, तुमने कभी पढ़ा है मस्जिद नबवी शरीफ के सामने जो जन्नतुल बकी शरीफ है कब्रिस्तान, वहां जाते हो तो कौन सी दुआ पढ़ते हो? कहा कि अस्सलामु अलैकुम या अहलल कुबूर पढ़ते हैं। मैंने कहा कैसे आदमी, या रसूल अल्लाह कहना शिर्क बोलते हो और तमाम कब्र वालों को या कह के पुकारते हो। फिर मैंने कहा कि और क्या कहते हो? यही बात, अल्लाह तुम्हारी भी बख्शिश फरमाए हमारी भी बख्शिश फरमाए, हम अनकरीब आके तुमसे मिलने वाले हैं। मैंने कहा कि आम मुर्दों से बात तुम करते हो, ये कबूल करते हो कि मुर्दा सुनता है, ये भी कबूल करते हो कि तुम इनसे जाके मिलने वाले हो, ये भी कबूल करते हो कि ये मुर्दा सलाम का जवाब भी देता है। कैसे मुसलमान हो? जिस नबी का कलमा पढ़ने वाला कब्र में सुन भी सकता है, जवाब भी दे सकता है, लेकिन नबी नहीं सुन सकते। What a shame on you! You claim that the Muslims can hear, but the one who became Muslim because of Nabi sallallahu alaihi wasallam, he cannot hear. ये कहां का इंसाफ है? अल्हम्दुलिल्लाह उस गुफ्तगू में वो ऐसा मतलब शर्मिंदा हुआ कि कहा कि मैं मजीद रिसर्च करके आपसे गुफ्तगू करने आऊंगा। 6 महीने हो गए, अभी तक उसका भी कोई पता नहीं, और इंशाअल्लाह कयामत तक ये नहीं आएंगे। एक रास्ता है कि अपनी गलती को कबूल करके तौबा कर ले और सुन्नी बन जाए, इसके अलावा बचने का और कोई रास्ता नहीं है। तो हाफिज इब्ने कसीर ने इस हदीस पाक को नकल किया, और इस हदीस पाक को इब्ने अबी दुनिया जो 281 हिजरी के हैं, इन्होंने भी लिखा। अल इस्तिज़कार इमाम इब्ने अब्दुल बर मालिकी हिजरी 463, इन्होंने भी लिखा। इमाम गजाली रदी अल्लाह ताला हिजरी 505 में वफात पाए, उन्होंने भी इस हदीस पाक को लिखा कि मुर्दा ना सिर्फ सुनता है बल्कि कलाम भी करता है, जवाब भी देता है और तसल्ली भी पाता है। और इब्ने तैमिया, इनका इमाम है ना इब्ने तैमिया, इब्ने तैमिया ने अपनी किताब इक्तिदा सिरातल मुस्तकीम में भी लिखा, मिनहाजुस सुन्ना में भी लिखा, और फतावा मजमुआ अल फतावा में भी लिखा। अपनी 3 किताबों में हाफिज इब्ने तैमिया ने इन हदीसों को नकल किया। तुम कहते हो मुर्दा नहीं सुनते और तुम इब्ने तैमिया की तकलीद भी करते हो। हमसे कहते हो तकलीद करना शिर्क है, लेकिन तकलीद खुद इब्ने तैमिया की करते हो। इमाम इब्ने तैमिया ने, तुम्हारे इमाम ने भी अपनी 3 तसनीफ का रेफरेंस मेरे पास है, इक्तिदा सिरातल मुस्तकीम, मिनहाजुस सुन्ना और मजमुआ अल फतावा, तीनों किताबों में इन हदीसों को लिखा। और इसी तरह इमाम जलालुद्दीन सुयूती ने अपनी तफसीर में फतावा लिल हावी में लिखा, और मुल्ला अली कारी रहमतुल्लाहि अलैहि ने मिरकात में इस हदीस पाक को नकल किया। अब तुम ये कहते हो मुर्दा नहीं सुनते, जबकि तुम्हारे इमाम ने भी कहा, हमारे इमाम ने भी कहा। इसका मतलब क्या हुआ? तुम ना अपने इमाम की पैरवी करते हो, ना हमारे इमाम की पैरवी करते हो, तुम सिरे से कुरान को और हदीस को मिसकोट करते हो। अब ये ऐसे चोर हैं कि आपके सामने कुरान को भी मिसकोट करते हैं, हदीस को भी मिसकोट करते हैं, और कहते हैं कि हम कुरान और हदीस पर अमल करने वाले हैं, हम हदीस के अलावा कोई चीज कबूल नहीं करते, कुरान के अलावा कोई चीज कबूल नहीं करते। अरे कुरान और हदीस की रोशनी ही में साबित है कि मुर्दा सुनता है। अल्लाह ने सुनने की